اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ درود پڑھیے محمد آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آج کے درس کا عنوان بتا بھی سکتے ہیں لیکن نہیں بتائیں گے، آگے جا کے بتائیں گے ابھی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ درس کا عنوان کیا ہے۔ لیکن اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ خود بھی پروردگار نے جتنی زیادہ اس کی اہمیت پر زور دیا ہے، تمام چیزوں سے زیادہ اس پر زور دیا کہ اور جتنا زور دیا گیا ہے اتنا ہی اس سے لوگ ناواقف ہیں اور لاپرواہ ہیں، اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ لاپرواہ ہیں لوگ، کوئی مسئلہ نہیں، سب کام کرتے ہیں۔ مثلا تھوڑی سی تمہیدی گفتگو، اس کے بعد ہم یہ محمد آل محمد کے کلام سے اور اللہ کے کلام سے گفتگو آغاز کرتے ہیں، لیکن تھوڑی سی تمہیدی بات کہ پروردگار نے جب رکھا سب سے پہلے کیا، اول نماز، دوم روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کرتے کرتے سکھایا جاتا بچپنے سے ہم لوگوں سے۔ نماز 365 دن پڑھنا ہوگی، پورے سال میں 365 پڑھنی ہوگی، اور روزانہ 5 دفعہ نماز پڑھنی ہوگی۔ ہر نماز میں سورہ حمد پڑھنا ہوگا، اور سورہ حمد پڑھنا ہوگا تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ کتاب میں کیا کہتا ہے کہ جس کی نماز تمہیں بے حیائی و بری باتوں سے باز رکھتی ہے۔ 365 دن پڑھتا ہے آدمی، جو برائی وہ کر رہا ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیے گا تو وہی برائی کر رہا ہوتا ہے، پوری زندگی کرتا ہے۔ 365 دن کا کیا، پوری زندگی کرتا ہے۔ داڑھی منڈی ہوئی تو منڈی ہوئی، بے پردہ عورت ہے بے پردہ عورت ہے، جھوٹ بول رہا تو جھوٹ، کوئی برائی جو اس نے ہے پکڑ لی ہے، جو اس کی عادت ہے، جو برائی کرتی، اس کو چھوڑے گا نہیں کوئی بندہ۔ اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میرا نماز ہے، میرا روزہ، بقول مولا مشکل کشا کہ بعض لوگوں کو روزے میں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار نے تو روزہ رکھا ہی اس لیے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ کہاں متقی ہو؟ تقویٰ کہاں ہے؟ مذاق سمجھاؤ وہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو مذاق سمجھاؤ تو مذاق کے طور پر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے اعمال کا انجام۔ اس کے لیے مولا مشکل کشا نے کتنی اہم ترین باتیں کہی تھی، اتنی اچھی بات کہی تھی، اہم ترین بات کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ عمل کو قبول ہونے کو خود عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو، عمل کرنے سے زیادہ اہمیت دو قبول کرنے کو، کیونکہ عمل کر رہے ہو قبول ہی نہیں رہو تو بیکار ہو نا۔ اٹھک بیٹھک کر رہے ہو، یا روزہ رکھ رہے ہو، یا حج پہ جا رہے ہو، یا دوسرا کوئی کام کر رہے ہو، لیکن کیا قبولیت کے سارے راستے تم نے بند کیے ہیں، کاٹے ہوئے یا تمہیں پتہ نہیں، یا کاٹے ہوئے یا پتہ ہی نہیں۔ تو نماز بھی ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا، قرآن جیسے ہی شروع ہوتا ویسے ہی وہ کہتا متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ متقی کون؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، متقین کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ نماز بھی ہو گیا، روزہ بھی ہو گیا، حج۔ اللہ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، اس کو تمہارے دل کا تقویٰ چاہیے۔ اتنا دور تک جاتے ہیں آدمی پیسہ خرچ کر کے، اتنی محنت کے ساتھ جان جوکھم میں ڈال کے جاتے ہیں، وہاں سے واپسی ہوتی تو یہ کہا جا رہا کہ نہ اسے قربانی کا گوشت چاہیے نہ خون چاہیے، دل کا تقویٰ چاہیے۔ تقویٰ کہاں ہے؟ گناہوں سے بچنا کیا؟ وہاں تک گناہ ہو رہا ہوتا، خانہ کعبہ میں گناہ کر رہے ہوتے، وہاں پہنچنے کے بعد گناہ کر رہے ہوتے لوگ۔ کتنا بھی کہا جاتا، علماء کتنا بتاتے، کتنا سمجھاتے، لیکن نہیں، بعض جگہ ویسے تو اس موضوع پر بات ہی نہیں ہوتی، لیکن جب ہوتی ہے تو اس کو بھی نظر انداز کیا جاتا، کیونکہ بہت زور دے کے بات نہیں کہی گئی، کبھی سختی کے ساتھ نہیں کہا گیا اس بات کو۔ بہرحال ہم گفتگو شروع کرتے ہیں، وہی تقویٰ ہے آج کا، تقویٰ کردار سازی۔ اس کے اوپر کچھ حدیثیں ہم نے جمع کی ہیں، اسی حدیث کی روشنی میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ قبول کر لیجئے گا تو اللہ آپ کا بھلا کرے، بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ شرط ہے قبول کرنے کی کہ قبول کیا جائے، اور زور دیا گیا، بہت زیادہ اس پہ زور دیا۔ حدیثوں میں بھی دیکھیے کتنا، جیسے مولائی نے بھی فرما دیا کہ عمل کرنے سے زیادہ اس کی قبولیت کو اہمیت دو کہ قبول ہو جائے۔ جیسا کہ مولا مشکل کشا ایک جگہ اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اسلام میں فضیلت اور شرف کا معیار قوم و قبیلہ نہیں، پھر کیا ہے؟ قوم و قبیلہ نہیں بلکہ تقویٰ اور کردار ہے، تقویٰ اور کردار ہے۔ پسر نوح کو غرق کر دیا گیا، حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا غرق ہو گیا، اور سلمان فارسی اہل بیت میں شمار ہو گئے اپنے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے۔ کہاں سے
چل کے آئے، فارس سے آئے، یہاں پہنچے اور یہاں پہ کہاں سے کہاں چلے گئے. تو مولا اس کو کہہ رہے ہیں کہ تقویٰ ہے اصل چیز، بلکہ تقویٰ اور کردار سازی یہ ہے. شرف و معیار جو ہے قوم و قبیلہ نہیں ہے. دوسری جگہ پہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، کہتے دیکھیں اچھا ہے کتنی، فوراً ہی بتا رہے ہیں، اس کو بعد میں بھی بتا سکتے ہیں لیکن ابھی فوراً آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے لیے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام قیامت کی بات بتا رہے ہیں کہ قیامت میں کیا ہوگا. قیامت میں اہل تقویٰ کے لیے کیا ہے کہ مثل شادی ہے، یعنی انتہائی خوشی کا دن ہے قیامت. آیت اللہ غروی صاحب بھی ایک دفعہ مجلس میں پڑھ رہے تھے کہ جشن محشر، محشر میں تو مومنین کے لیے جشن کا سما ہوگا، خوشی کا سما ہوگا وہاں پہ، کیونکہ وہ تقوی والے ہوں گے. وہ تقوی والے کون ہیں؟ مولانا چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے قیامت میں اہل تقوی کے لیے مثل شادی ہے قیامت جو ہے، وہ شادی کی طرح. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرو اور پارسائی اور پرہیزگاری اپنے دین کی حفاظت کرو. خدا سے ڈرو، پارسائی اور پرہیزگاری سے اپنے دین کی حفاظت کرو. اگر یہ ہٹ گیا تو کیا رہ جائے گا؟ کہا جائے گا، ہم کہیں گے ہم شیعہ ہیں، مسلمان ہیں، فلانا نواقہ. تو کوئی ایسی برائی قرآن حدیث میں بیان کی گئی ہو اس کو چھوڑا نہ ہو. جس نے جو چیز پکڑ لی اس کو پکڑا ہوا، اس سے آگے ہٹتے نہیں، کبھی ہٹتے نہیں، سدھرتے نہیں. سال ہر سال دیا جاتا ہے روزہ رکھے، پورا مہینہ دیا جاتا ہے کہ بھوکے ہو پیاسے ہو تو تم کو یاد رہنا چاہیے کہ تم اتنی مشقت اٹھا رہے ہو، کیوں اٹھا رہے ہو؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ. تاکہ یعنی وجہ بتائی گئی، کچھ نہیں. کوئی متقی نہیں ہے، روزہ رکھ کے وہی شرارت ہو رہی، روزہ رکھنے کے بعد شرارت ہو رہی، نماز پڑھ کے ہو رہی، حج کر کے ہو رہی، کیا ہو رہا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے آپ دیکھتے جائیے کہ یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، نہ کوئی حدیث نئی بنائی گئی کہ کوئی نئی حدیث ہو. اس سے پہلے تو میں نے سنا نہیں تھا. سنا کہا تھا، حدیثیں کہاں سنائی جاتی؟ کتاب پڑھنے کا رواج کہاں پہ ہے؟ کہیں بھی کتاب پڑھنے کا رواج نہیں کہ کہا جائے کتاب پڑھنے کا رواج. کوئی نئی کتاب آئی ہے، خالہ ساتھ بہن آئی، اس نے کہا تم نے فلاں کتاب خریدی کہ نہیں؟ میں نے تو خریدی، بڑی اچھی کتاب ہے، تم بھی خریدو. تو کوئی رواج نہیں. اس کپڑے کا رواج ہوتا ہے، فلانا برانڈڈ کا کپڑا آیا ہوا تو یہ لو، اور فلانے نے یہ نکالا، دھماکے نے وہ آیا، جاؤ آج کل سیل بھی لگی ہوئی. اس کی فرمائشیں ہوتی تو یہیں چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں، ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں جس کے نتیجے میں تم پرہیزگار نہ بنو. ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں. یعنی نماز گھر سے چلتے ہوئے مسجد میں آئے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے گئے، صبح کا الارم لگا کے صبح کے لیے اٹھ کے صبح کی نماز پڑھی ہم نے، رات کو نماز پڑھ کے سوئے، ظہر پڑھا، عصر پڑھا، مغرب پڑھا، عشاء پڑھا. وہ کہہ رہے کوئی فائدہ نہیں. ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں اس کے نتیجے میں تم پرہیزگار نہ بنو. جس کے نتیجے میں یعنی ایسی کوشش میں کوئی فائدہ نہیں جس کے نتیجے میں تم پرہیزگار نہ بنو. مولا مشکل کشا بھی یہاں فرماتے کہ بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم کو تھکانا ہے. بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم، تم تھکا رہے ہو اپنے جسم کو، ملنا تمہیں کچھ بھی نہیں. بغیر علم اور زہد کی عبادت صرف جسم کو تھکانا. تو میری بہنوں، میری بچیوں، بزرگوں، خیال کیجئے اس بات کا کہ ہم وہاں آخرت میں جائیں گے تو ہمارے اعمال جب ہفت ہو چکے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے پوری زندگی نماز پڑھی، روزہ رکھا، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا. اب کھڑے ہوئے انتظار میں کہ محمد علیہ محمد بخشش کروا دیں کسی طرح سے. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا قیامت کا، تو چھوٹے موٹا ایک دن نہیں ہے. بقول حضرت زہرا کی کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر تم کو دنیا میں بھی تم بھگتنا، برزخ میں بھی بھگتنا، پھر جہنم کے اول طبقے میں ڈالے جاؤ گے، پھر ہماری شفاعت سے جاؤ گے. کب میں تو پانچویں امام کا قول بھی ایک موجود ہے. پانچویں امام فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جنت سے نکالے جائیں گے تو وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے. پھر ان کو جنتی دوزخ سے نکالے جائیں گے تو وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے. پھر جنتی نہر سے ان کو نہلایا جائے گا، تب ان کا جسم مکمل ہوگا، پھر ہو جائیں گے. تو یہ چاہ رہے ہیں کہ محمد علیہ محمد اتنی دقت دی جائے گی کہ آپ ہمارا یہ کام کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے
وہ مت کرنا قیامت کے دن. ہمارے تو عمل ایسے ہو رہے کہ سب پریشان ہو گئے. اماں زہرا کھڑی ہوں گی کہ سب لوگ پہلے جنت میں چلے جائیں گے ہمارے شیعہ، تب ہم جائیں گے. تو یہ یہاں پہ یہ ہو رہا، یہ کیا یار؟ ویسے تو محبت کا اظہار کیا جاتا، لیکن یہ نہیں کیا جاتا کہ ہم محبت کا اظہار کریں تو ایسے تو کریں بغیر علم و زہد کے عبادت، صرف جسم کو تھکانا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، تم پر خدا سے تقویٰ کرنا واجب ہے، اور اپنے دین میں کوشش کرو، اور جان لو کہ دین میں وہ کوشش مفید ہے جس کے ساتھ پرہیزگاری ہو. جان لو دین میں وہ کوشش مفید ہے کہ جس کے ساتھ پرہیزگاری ہو. دین میں وہ کوشش مفید ہے کہ جس کے ساتھ پرہیزگاری ہو. یہاں پرہیزگاری کا کہیں وجود بھی نہیں پایا جاتا کہ کوئی پرہیزگار ہے، وجود نہیں پایا جاتا، پرہیزگاری کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر مولا مشکل کشا ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل تقویٰ کی کچھ علامتیں ہوتی جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. اہل تقویٰ کی کچھ علامت ہوتی جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں. پہلی علامت کیا بتائی؟ سچ بولتے ہیں، بولتے تو سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے کبھی. اسی لیے اسلام میں تھوڑی سی جو بہت ہی واقعی انہوں نے کمر باندھی ہوئی کہ ہم سچ ہی بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں، کیونکہ جھوٹ کا نقصان جانتے ہیں. قبر میں بھی جھوٹ کا نقصان ہے، قبر میں بھی جھوٹ کا نقصان ہے، اور جو دوسری جگہوں پہ جو نقصان ہو اپنی جگہ پہ، لیکن سب سے پہلے تو قبر ہی میں نقصان بھگتنا پڑے گا. جرم خوری کا، جھوٹ کا، غیبت کا، سب کا نقصان وہیں بھگتنا پڑے گا قبر میں. تو جھوٹ سے بچتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ توریہ کرتے ہیں. کبھی کبھی بہت ساری ایسی چیزوں کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں ہوتا، اور سامنے والے تک جو بات ہوتی ہے وہ. ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، ظاہر ہے کہ وہ عروج سعادت نام کی کتاب، اس میں تو یہاں تک انہوں نے وہ ظاہر ہے کہ ملا احمد ناراقی کی کتاب ہے، اس قدر پرہیزگار متقی عالم، وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی آدمی اگر کسی آدمی سے بلا وجہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہہ رہا اگر اس کو نہیں بتانا چاہتا تھا وہ اور اس نے جھوٹ بول دیا، اس جھوٹ میں آپ بھی شامل ہو گئے کہ کیوں بلا وجہ اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اس حد تک احتیاط کرنے کو بتایا گیا کہ یہ احتیاط ہے کہ اس سے نہ پوچھو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو پہلا کیا بولتے ہیں؟ تو سچ بولتے ہیں. امانت اس کے مالک کو واپس کر دیتے ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے. وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، وفا کرتے ہیں. خود پسندی اور بخل سے، خود پسند اور بخل نہیں ہوتے، نہ خود پسندی کرتے نہ بخیل ہوتے، یہ کام وہ نہیں کرتے. صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے سے کمزوروں پہ رحم کرتے ہیں. یہ سب متقی کی علامتیں بتائی جاتی ہیں، اپنے سے کمزور پہ رحم کرتے ہیں. اسی لیے بہت ساری جگہ پہ کہا گیا کہ تمہارے گھر کے افراد جو ہیں وہ تمہارے قیدی، بیوی بچے تو تمہارے قیدی ہیں، ان کے ساتھ رحم کا سلوک کرو. بہت سارے اندر بیوی بچوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا، یہ وہ ساری چیز دیکھی جاتی ہے. اور بھی جگہ پہ جہاں پہ کچھ لوگ تو اس قدر اس میں چلے جاتے ہیں کہ باقی دوسرے رشتہ داروں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اس قدر، تو درمیان میں رہنا چاہیے. لیکن ان کی خاص نشانی بتائی گئی کیا ہوتا ہے کہ خود پسند اور بخیل نہیں ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے سے کمزوروں پہ رحم کرتے ہیں، نیک کام کرنے میں اور اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. نیک کام کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں. اور سبحان اللہ، اور کیا کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا علم زیادہ حاصل کرتے ہیں جس سے وہ خدا کا تقرب حاصل کریں. یعنی زیادہ علم حاصل کرتے ہیں تاکہ خدا کا تقرب حاصل ہو. جیسے مولا نے کہا نہیں، بغیر علم اور زہد کے عبادت صرف جسم کو تکانا. یعنی علم اور زہد جو ہے آپ کو قریب لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قریب. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طالب علم اللہ کا محبوب ہے، پسند ہے اللہ تعالیٰ کو طالب علم کہ وہ علم دین حاصل کرے. پر رسول اللہ نے نہیں کہتے ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے، اور جنت کا راستہ علم ہے. جنت کا راستہ علم ہے. آپ کو علم سے ہی پتہ چلے گا. آپ زبردستی اپنے آپ کو نہ اچھا کہیے، نہ ہم اپنے آپ کو زبردستی اچھا کہیں ہم بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں. اب علم کے ذریعے سے دیکھیے کہ ہم نیک ہیں، اچھے ہیں کہ نہیں اچھے ہیں. حدیثیں کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں. ورنہ بقول حضرت علی السلام کے شریف وہ ہے جسے علم و حکمت نے شریف بنایا ہو. واقعی تو سب زبانی کہنے شریف ہے کہ علم و حکمت نے شریف بنایا تب شریف ہے. اگر علم و حکمت نہیں تو کس بات کی شرافت ہے. جس سے ایسا علم حاصل کریں کہ جس سے
انہیں اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ ایک کتاب ہے، بہت مشہور ہیں عالم آیت اللہ دست غیب، ان کی کتاب بہت مشہور ہے، پاکستان میں بھی اتفاق سے مشہور ہے، بہت زیادہ، گناہ کبیرہ۔ اس کو لیجیے آپ دیکھیے، گھر میں ہونا چاہیے، ضرور کتابیں ہونا چاہیے، رکھیے کتابیں۔ لا کے بہت ساری ڈیکوریشن کی قیمتی چیزیں لا کے رکھی جاتی ہے، بہت ساری ایک سے ایک قیمتی فرنیچر، یہ سب کتابیں نہیں آتی۔ اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک ورق چھوڑ کے بھی ایسا چلا جائے اس دنیا میں جس کے اوپر کوئی ایسی چیز لکھی ہو جس سے لوگ نفع مند ہوں۔ اس ورق پہ لکھے ہوئے ہر حرف کے بدلے میں جنت میں آپ کو مکان ملے گا، ہر حرف کے بدلے میں۔ یہ کون دے گا؟ اللہ کے علاوہ بھی کوئی دے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے گا۔ تو اسے اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے علم کا۔ اے موسیٰ خیر کا علم حاصل کرو، اے موسیٰ خیر کا علم حاصل کرو اور پھر لوگوں کو تعلیم دو، کیونکہ میں خیر کا علم حاصل کرنے والوں کو اور تعلیم دینے والوں کو دونوں کی قبروں کو اس قدر منور کر دوں گا کہ انہیں وہاں وحشت نہیں ہوگی۔ تو بھائی اس سے اچھی کیا بات ہے کہ آپ اپنی قبر کو منور کروا لیں اللہ کے ذریعے سے۔ اوپر چادر ڈلواتے رہیے، نہیں ڈلواتے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ جب منور کر دے گا تو بس اللہ اکبر، بقول مولا مشکل کیا کہ جنت کی وادیوں میں سے وادی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ سے منور کرے تو وہ جنت کی وادی بنے گی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ تو کیا کیجیے؟ علم حاصل کرو۔ تو آیت اللہ دست غیب کی کتاب ہے گناہ کبیرہ، اس کی پہلی جلد اٹھائیے گا تو یہیں سے شروع ہوتا ہے، تقوی کی حقیقت، یہ شروع ہو رہا۔ یعنی ابتدائی انہیں تقوی کی حقیقت سے کیا کہ تقوی کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن کی آیت سن لیجیے، اگر کوئی بھروسہ کرتا ہو، ہوتا نہیں کہ دین کس حد تک ہے کہ جتنا یقین ہے اتنا ہی دین ہے، بقول مولا مشکل کے یقین کی حد تک دین ہے، وہ جو یقین ہے وہی دین۔ جب یقینی نہیں تو آپ کہانی سناتے رہیے، قرآن سناتے رہیے، حدیثیں سناتے رہیے، مجلسیں پڑھتے رہیے، یہ سنواتے رہیے، فرق کوئی نہیں پڑتا، جو جیسا ہے ویسے رہا، جب تک یقین نہیں پیدا ہوگا کہ ہاں یقین ہے اس کا۔ یقین ہو جائے گا تو صحیح ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ دیکھیے پہلی قرآن کی آیت ابتدائی میں فوراً پیش کرتے ہیں، خدا صرف پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت کے نشان 27، سورہ مائدہ آیت کے نشان 27، دیکھ لی قرآن کہہ رہا، ایک آیت، ایک لائن، ایک لفظ کو جھٹلا نہیں سکتا کوئی۔ 72 کے 72 فرقوں میں سے سب اس بات پہ راضی ہے، عملاً طور پر چاہے کوئی کچھ نہ مانتا ہو، لیکن زبانی طور پر کہہ نہیں سکتا ہو، ہمت نہیں اس کی کہہ دے، لیکن عمل تو کوئی نہیں کر رہے ہوتے، عملاً انکار کر رہے ہوتے، زبانی انکار نہیں کر سکتے۔ خدا صرف پرہیزگاروں کے ہی اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جو بھی اعمال آپ کو ہوگا، جیسا کبھی کچھ اعمال آپ کو بتائے گئے، کچھ چیزیں بتائی گی کہ جو بھی اعمال ہے کیا پرہیزگاروں کو قبول کرے اور کسی کو نہیں کرے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ عدت دائی نام کی کتاب ہے، فہد ہلی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، علامہ فہد ہلی کی۔ رسول اللہ فرمایا کیا؟ دعا کے استجابت یعنی دعا کے قبول ہونے کے لیے پرہیزگار شخص سے مختصر دعا اس طرح کافی ہے کہ جس طرح کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے نمک کافی ہوتا ہے۔ دعا کے استجابت یعنی قبول ہونے کے لیے پرہیزگار شخص سے مختصر سی دعا اس طرح کافی ہے کہ جس طرح کھانے کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے نمک کافی ہوتا ہے، اتنا کافی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ دعا کے لیے۔ چھٹے ماہ کے پاس ایک بندہ آگے کہنے لگا، مولا میں دعا کرتا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں کرتی۔ بولا کیا جواب دے؟ ایسے یہی جواب ہے کہ تم جس سے دعا کرتے ہو، جس سے مانگتے ہو، اس سے ڈرتے نہیں، یعنی تم اس کا گناہ بھی کیے جا رہے، دعا بھی مانگے جا رہے، اسے جس سے مانگتے ہو اسے ڈرتے نہیں ہو، واقعی نہیں ڈرتے۔ لوگ سمجھتے کہ ڈرنا جیسے جلاد ابا سے ڈرنا ہے یا کوئی ظالم سے ڈرنا، ڈاکو سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا وہ ڈرنا تھوڑی ہے۔ اللہ سے ڈرنا تو وہ ڈرنا ہے کہ اس کو کہا گیا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے، اس کو خوش نصیبی کے طور پہ لیا گیا، یہ اللہ سے ڈرتا ہے خوش نصیب ہے،
ایک میں نے 10 لیا تھا، اس کا نام کو ابتدائی کیا تھا، آج خوش نصیب لوگوں کی گفتگو ہونے جا رہی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کی گفتگو ہونے جا رہی ہے، خوش نصیب ہے۔ محمد آل محمد بغیر کسی قصور کے وہ معصوم تھے، اس کے باوجود جب وضو کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو زرد ہو جاتی تھی، حالت بدل جاتی ہے خوف خدا کی وجہ سے کہ جو عظمت و بزرگی وہ رکھتا ہے، ہم سب کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے عظمت و بزرگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو رہا، اس لیے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ جو بھی مسئلہ ہو۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جس سے مانگتے ہو نا اس سے ڈرتے نہیں ہو، تو مطلب یہ کہ ڈرو، خوف خدا یعنی پرہیزگاری اختیار کرو، پھر مانگو، ملے گا انشاءاللہ، پھر ملے گا تم کو۔ گناہ اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا، ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ہیڈنگ کے طور پہ کہ گناہ کیا کام کرتا کہ اچھے اعمال کو ضائع کر دیتا۔ کیسے ضائع کر دیتا؟ سنیے کس طرح ضائع کر دیتا، ضائع کر رہا ہے گناہ اچھے اعمال کو ضائع کر دے۔ لقمہ حرام کا کھانا، لقمہ حرام کا نہ کھانا، کھانا اور نہ کھانا، یعنی ہر روز ایک فرشتہ آواز دے کے کہتا ہے، بیت المقدس سے آواز دیتا ہے کہ حرام کھانے والوں دعا کی قبولیت کا انتظار نہ کرو، انتظار مت کرو کہ دعا تمہاری قبول ہو جائے۔ ان لوگوں کی دعا کی فکر میں مت لگیے گا، کافروں کے بچے بھی اچھے ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں بھگوان اچھے، وہ سب خدا کی قدرت ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین، پورے زمانے کا رب ہے وہ۔ تو اپنی مصلحت کے تحت ہوا میں آکسیجن ہے تو کافر کو بھی لے رہا، کافر بھی آکسیجن لے رہا، دھوپ لے رہا، بارش لے رہا، فائدہ، اس فائدے کی طرف مت جائیے، آپ اپنے فائدے کی طرف آئیے کہ جو مومن کو جو فائدہ ہوگا وہ کیا فائدہ ہے، اس کو دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ کبھی تو آپ کے یہاں دعا منگوائی جاتی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا میں بھی چاہیے، آخرت میں چاہیے، دوزخ کی آگ سے بچنا چاہیے۔ ان کو کہا دوزخ کی آگ سے بچنے کی ہے امید، ان کو نہیں ہے، تو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ لقمہ حرام نہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی خوشنودگی کے لیے 2000 رکعت مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے، 2000 مستحب نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے لقمہ حرام کا نہ کھانا۔ لقمہ حرام کے نہ کھانے میں آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا آپ رشوت لے کہ پولیس میں ہو، کسی اور ڈپارٹمنٹ ہے، ایسی جگہ جہاں رشوت دی جاتی وہ سب اپنی جگہ، لیکن خمس کا نہ نکالنا، اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ وہ کھایا جا رہا، آپ کیا کھا رہے ہیں، وہ کتنا برا کام ہے کہ خمس کا نکالنا، کسی کا حق مار دیا آپ نے، اس میں تو حق بھی مارا جا رہا ہے، حرام تو وہ حرام ہو رہا، اس کو کھایا بھی جا رہا، اور مطمئن بھی، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کیا خوف نہیں آ رہا ہے کہ تم چند پیسے کھا کے، چند روپے کھا کے کون سا عیش کر لو گے؟ تمہاری جو دعائیں نہیں قبول ہوں گی اس کے بارے میں کیا خیال؟ پھر پریشان ہوگے تو اس پریشانی سے بہتر یہ نہیں کہ تم اپنا حق نکال کے دو، حق ائمہ کا حق نکال کے دو، تم سے نکالو اپنا۔ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 1 درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خداوند عالم کے نزدیک 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ 1 درہم اس کے مالک کو واپس کر دینا خدا کے نزدیک کیا ہے؟ 70 مقبول حج، 70 مقبول حج کے برابر، 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ 1 درہم واپس کر دے، آپ مت غضب کرو کسی کے لو زبردستی، اچھے اعمال کو بجا لانے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرو، اگر نیک اعمال نہ بجا لا سکو تو کم سے کم نافرمانی خدا تو نہ کرو، نافرمانی تو نہ کرو، یعنی گناہ تو نہ کرو، گناہ نہ کرو، گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں رسول اللہ کے زمانے میں کہتے تھے، سلمان فارسی کی بھی ایک روایت ہے، ایک اور قریش کا بندہ تھا، اس کی بھی ایک روایت ہے، جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ جب کوئی بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، جسے ہمارے یہاں مجلسوں میں بہت واہ 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 واہ، بہت اچھی بات کہ سبحان اللہ کا ہوتا ہے کہ تمہارے نام آیا میں اضافہ ہو، جنت تو تمہارے لیے ایک درخت بنے، یہ والی رواج ڈالو، سبحان اللہ کی رواج، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اس کا ثواب ملے گا۔ یہ کون سے رواج ڈال دیا گیا ہے؟ لکھنؤ اور دلی کے
شاعروں نے مشاعرہ جو ہوتا ہے واہ 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 کا سبحان اللہ کو، تو آپ فرماتے ہیں رسول اللہ اگر کوئی سبحان اللہ کہے تو خداوند عالم اس کے لیے بہشت میں ایک درخت لگاتا ہے۔ یہ سن کے قریش کا ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول پھر ہمارے لیے تو جنت میں بہت سارے درخت ہوں گے، یعنی اس نے بہت سا کہا ہوگا سبحان اللہ کا بہت سارے درخت ہوں گے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ہاں لیکن اس چیز سے ڈرو کہ تم اس کو یہاں سے آگ نہ بھیجو کہ جس سے وہ جل جائے، آگ نہ بھیجو یہاں سے۔ کیا ہوتا آگ نہ بھیجو، یا ایسا نہ کہ آگ بھیجو جس کی وجہ سے وہ سب خاکسار ہو جائے۔ پھر پوچھا گیا کیا تفصیل بتائی اس کی، جب تم کو گناہ کرتے تو ایک شعلہ جاتا اس باغ کو جلا دیتا، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو بشرطے کہ تم اسے جلا نہ دو، بشرطے کہ تم اس کو جلا نہ دو۔ بنا تو لیا۔ سلمان فارسی نے بھی سوال کیا تھا رسول اللہ نے جب ایک دفعہ کہا تھا کہ بہت سارے نیکیاں تہ نیکیاں بادلوں کی طرح نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دھواں کر دے گا، ان کو سب کو گروہ تر کو انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ سلمان فارسی نے پوچھا کیوں اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا، ذرا اس کی وضاحت کیجیے، کیا وہ لوگ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے نہ ہوں گے؟ تو کہا وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے اور تہجد گزار ہوں گے، لیکن جیسے ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تھی تو وہ اس پہ فوراً ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی وہ کوئی حرام کوئی بری چیز کوئی ایسی چیز کو وہ نظر انداز نہیں کرتے تھے خوف خدا کی وجہ کہ نہیں بھائی غیبت تو منع کی ہے، دوسرے کے نہ مذاق اڑاؤ منع کیا گیا، کسی کی چغل خوری نہ کرو، مذاق نہ کرو، کسی کی چغل خوری نہ کرو اللہ نے منع کیا، کسی کے راز کو فاش نہ کرو منع کیا گیا۔ سب کے بہت بہت بڑے بڑے سب کے الگ الگ سب کے وہ ہے نقصانات ہیں جو بتائے گئے۔ تو کہا کہ بشرطے کہ وہ جلا کیا کہا کہ نہیں نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ تہجد گزار ہوں گے، لیکن جیسے ان کے سامنے کوئی حرام چیز آتی تو فوراً اس پہ ٹوٹ پڑتے انجام دیتے، رکتے نہیں تھے وہ کہ رک جاتے۔ جو تزکیہ نفس اختیار کرتا ہے وہ تقویٰ اور تزکیہ نفس، یہ تقویٰ تزکیہ نفس کرنا چاہیے، جیسے کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روز آپ آنا اپنا محاسبہ کرو، روز آنا۔ بھائی کیوں کرے کہ وہ ہماری زندگی کو دشوار بنانا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہماری آخرت کو آسان بنانا چاہتے ہیں، زندگی دشوار نہیں ہوتا تو ایسے بھی ہو جاتی، بچہ بیمار پڑ گیا دشوار ہے، روزی میں کمی ہوگی دشوار ہے، بیوی چڑچڑی خراب آ گئی دشوار ہے، پڑوسی کو خراب مل گیا دشوار ہے، اس کو چھوڑ دو یہ تو ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ آخرت کو آسان بنانا اچھا بنانا چاہتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی، اس لیے کہہ رہے جو روز آنا اپنا محاسبہ نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں، کوئی ڈر نہیں اس بات کا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے نہیں، کیونکہ کوئی اچھا کام اس نے کیا تو خدا سے شکر بھیجے تاکہ اسے اضافہ ہو، کوئی برا کام کیا تو توبہ کرے، جب روز آنا یہی کام کیجیے گا آپ۔ ویسے بھی کہا گیا کہ رات کو جب سونے لگو ایک تسبیح استغفار کی پڑھو، یاد کیجیے کہ استغفار آج ہم نے دن بھر میں کیا برا کام کیا، اپنا محاسبہ کیجیے۔ تقوی کو آخرت کے لیے بہترین زاد راہ اور سعادت کا بہت بڑا وسیلہ بنایا گیا ہے۔ سنیے کیا، سنیے، تقوی کو آخرت کے لیے بہترین زاد راہ اور سعادت کا بہترین وسیلہ بنایا گیا ہے۔ کس کو؟ تقوی کو۔ مولا مشکل کشا کہ آپ دیکھیے گا نہج البلاغہ پڑھیے تو آپ دیکھیے نہج البلاغہ میں مولا مشکل کشا نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے، کہیں گئے تھے لشکریوں کے ساتھ، جب واپس آ رہے تھے تو کوفے کے قبرستان کے باہر نظر پڑی تو آپ کھڑے ہو گئے وہاں پہ، فرمانے لگے اے ویران گھروں اور اجڑے مکانوں اور اندھیری قبروں میں کے ساکنوں، اے اہل تربت، اے اہل وحشت غربت وحشت، تم آگے بڑھ گئے ہو اور ہم سے پہلے منزل تک پہنچ چکے ہو، اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے تم سے ملنے آ رہے ہیں، اور اپنے گھروں کو اگر پوچھتے ہو تو لوگ اس پہ دوسرے لوگ بس گئے ہیں، بیویوں نے شادیاں کر لی ہیں، پیسے تو نکاح کر لیے، پیسے تمہارے بٹ گئے ادھر ادھر، جہاں بٹنا تھا سب خرچ ہو گئے، یہ تو تھا یہاں کا حال۔ پھر اپنے
صحابیوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہونے کے بعد کہنے لگے، پھر کہنے لگے اگر ان کو بات کرنے کی اجازت ہوتی، انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی تو یقیناً تمہیں یہ بتاتے کہ سب سے اچھا سامان سفر تقویٰ ہے۔ زیادہ راہ سب سے اچھا کیا چیز ہے کہ تقویٰ۔ اگر کتنی بہترین انداز میں یہ بات بتائی، یہ اسٹوری کے طور پہ کتنی بہترین طریقے سے بتائی۔ پہلے تو ان کو بتایا کہ تم کہاں پہنچ گئے، یعنی ان کو کیا بتا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں یہ بھی تو سننے، ایک غربت کے گھر میں رہنے والے، اندھیرے گھر میں رہنے والے، وحشت کے گھر میں رہنے والے، سب چیز تو بتا رہے ہیں، یعنی ان کو بھی سنا رہے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد یہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پھر علی ہے نا، کیا نہیں جانتے، ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر انہیں بات کرنے کی اجازت ہوتی تو کیا کہتے، تو بات کرنے کی اجازت ہوتی تو کہتے کیا کہتے کہ یقیناً تمہیں بتاتے کہ سب سے اچھا سامان سفر تقویٰ ہے۔ سب سے اچھا سامان سفر کیا چیز ہے؟ تقویٰ ہے۔ تقویٰ تمہارے اور خدا کے درمیان بہترین وسیلہ ہے۔ تقویٰ تمہارے خدا کے درمیان بہترین وسیلہ ہے اگر اسے حاصل کرو، ورنہ عذاب سے یہ تمہیں کیا کرے گا، اسے حاصل کر لو اور دردناک عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ دردناک عذاب کے لیے سپر ہے۔ تقویٰ جو ہے دردناک عذاب کے لیے سپر ہے، بچا لے گا تقویٰ۔ ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہر وقت دعا مانگتے رہو، پروردگار مجھے گناہوں سے بچا، پروردگار مجھے جھوٹ بولنے کی عادت ہے، گانا سننے کی عادت ہے، فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، پروردگار نامحرم عورتوں کی طرف، یہ سب مجھے چھڑا دے پروردگار، تو چھڑا دے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم آؤ گے، میں 10 قدم تو میں اپنی طرف بلاؤں گا، تمہاری طرف آ جاؤں گا، تو بھائی جو اسی سے دعا مانگو، اس سے بچنے کے لیے مولا مشکل کشا نہیں کہتے، نہیں اس کے غضب سے بھاگ کے اس کی رحمت کے دامن میں پناہ لو۔ کیا بات ہے مولا کی، اس کے غضب سے بھاگ کے اس کی رحمت کے اسی کے رحمت کے دامن میں پناہ لو، تو اس سے دعا مانگو کہ تمہیں گناہوں سے چھٹکارا دلوائے۔ پھر مولا مشکل کشا کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گنہگار بنائے۔ تقویٰ یہ ہے، تقویٰ کیا؟ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اسے گنہگار بنائے۔ بہترین چھوٹا سا قول ہے، ہر وقت یاد رہے گا، جو اسے گنہگار بنائے اس سے بچائے اپنے آپ کو، بچائے اس کو اپنے آپ۔ دین کا محفوظ ترین قلعہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ دین کا محفوظ ترین قلعہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ سب سے محفوظ ترین، تقویٰ بہترین زیادہ راہ، وہ ابھی بتا چکے، ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے بتائے، بہترین تقویٰ بہترین زیادہ راہ۔ پھر کہا جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اسے تقویٰ، اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ جو آخرت کی کامیابی کو دوست رکھتا ہے اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ کون نہیں رکھتا دوست؟ سب رکھتے ہیں دوست، تو تقویٰ اختیار کیجیے، تو تقویٰ اختیار کیجیے۔ پرہیزگار متقین کی 3 علامتیں ایک جگہ اور بھی بتائی، مولا مشکل کشا نے ہی بتائی۔ کیا بتائی؟ اخلاص، یعنی عمل جو کرتا ہے خلوص سے کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، یہ اخلاص اللہ کے لیے عمل کرتا ہے۔ مختصر امیدیں بہت مختصر ہوتی ہیں اس کی، دنیا میں رہنے ہی کتنے دن، کیوں لمبی لمبی امیدیں بنائیں؟ اربوں روپیہ چھوڑ کے مر گئے، بڑا مکان چھوڑ کے، بڑا مکان دے کے ہیبت آتی کبھی کبھی، جو چھوڑ جائیں گے ہم۔ ڈیفنس وغیرہ میں بہت سارے مکان اتنے بڑے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ڈر لگنے لگتا ہے، وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ اخلاص مختصر امید ہوتی ہے، مہلت کو غنیمت جانتا ہے، جتنا مہلت، جتنے دن زندہ، ہر آنے والے نئے دن کو وہ غنیمت سمجھتا ہے۔ کہتے ہیں پروردگار اچھے سے اچھا کام ہو جائے، صبح کی ابتدائی بسم اللہ اور درود سے کیجیے، اچھے کام سے، نماز سے، کیونکہ آج کا دن یہ ہے ہمارا، یہ نیکیوں میں اچھائیوں میں گزر جائے۔ ایک جگہ پہ ایک بہت اچھی حدیث ملی مجھے، بلکہ تفسیر تھا، تفسیر نور الثقلین سے ہے یہ جو سننے کو ملی ہے، میں نے دیکھی آپ کے لیے نکالی۔ جو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ مہمان پیدل نہیں بلکہ سوار ہو کر جائیں گے۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ سبحان اللہ، دیکھیے یہ سوال، کیا تعریف ان کی۔ مہمان پیدل نہیں، یہ مہمان بن کے جائیں گے۔ جب مہمان آئیں گے تو پیدل نہیں جائیں گے بلکہ سواریوں پہ ہوں گے۔ سواریوں کو بھی بعض جگہوں پہ بڑی اچھی مثالیں بتائی گئی، کیسی سواری، کیا سواری ہوگی۔
پھر یہاں بھی جتنا لکھا ہوا ہم اتنا ہی بتا رہے ہیں، ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں ابھی۔ سواریوں پر جائیں گے، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اللہ نے ہمارے دوست بنا لیا؟ کیا ہمارا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، لندن میں ہمارا جو میوزک پروگرام تھا وہ بہت کامیاب ہو گئی، ہم اس کو دوستی سمجھتے ہیں۔ یہ دوستی ہے؟ حرام کام میں تو اللہ تمہاری مدد کر رہا، ڈرو اس بات سے کہ تم خدا پہ الزام لگا رہے ہو، خدا تمہاری برائی میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، اس بات سے ڈرو۔ دوست یہ تھے، ابھی سنیے ذرا دوست، آپ کہیے گا یہ دوست کہہ رہا، ہاں اللہ نے دوست کہہ رہا۔ گفتار انبیاء نام کی کتاب ہے، اس میں حضرت عیسیٰ کے باب میں یہ واقعہ درج ہے۔ اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، انہیں اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے اور ان کے اعمال سے راضی ہوا، لہٰذا ان کا نام متقی رکھا ہے۔ پھر سے سنیے، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا اور انہیں اپنے ساتھ مخصوص کر لیا اور ان کے اعمال سے راضی ہوا، لہٰذا ان کا نام متقی رکھا۔ آپ کے بھی نام متقی ہے، ڈرے، اعمال سے راضی کیا اللہ تعالیٰ کو، ڈرو، ڈریں گے تو راضی کر لیں گے۔ یہاں پہ ایک سنیے، حضرت عیسیٰ نے جب پروردگار سے کہا کہ پروردگار کوئی تیرا دوست ہو تو بتا کہ تیرا دوست کون ہے، تو پروردگار نے کہا کہ جاؤ فلاں فلاں مقام پہ، وہاں ایک خاتون ہے، ان کے پاس جاؤ، میری دوست ہیں۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ گئے، اس جگہ پہنچے، دیکھا ایک عورت ہے، اس کا ہاتھ بھی نہیں ہے، پیر بھی نہیں ہے، اور نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے اور نہ بینا۔ وہاں پہنچ کے اس کو سلام کیا، جب اس کو سلام کیا تو اس نے کہا وعلیکم السلام یا روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ تم نہ دیکھ رہی ہو، نہ کچھ، نہ ہماری تمہاری اس سے پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے، تم نے ہمیں کیسے پہچان لیا؟ کہا جس اللہ نے آپ کو بھیجا ہے نا، اسی اللہ نے مجھے اطلاع بھی دی ہے۔ کہ تو کیا شکر کیا ادا، کس بات پہ کر رہی ہے شکر ادا؟ کہ اس بات پہ شکر ادا کر رہی ہو، آنکھ ہوتی تو ہم کسی نامحرم کو دیکھتے یا کوئی برا کام اور اس سے کرتے، پیر ہوتا تھا کبھی خراب جگہ پہ چل کے جاتی، ہاتھ ہوتا تو میں کسی کی چوری کرتی، یہ کرتی، وہ تو سب گنواتی چلی گئی۔ اس لیے وہ شکر ادا کرتی کہ جتنے گناہ کرنے کے جو آلات تھے وہ سب ہم سے لے لیے اس نے، اب تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہم سے، اس لیے ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس لیے شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ جب جو اللہ سے ڈرتا تو اس کو کیا کیا؟ پروردگار نے اپنا دوست بنا لیا، اس کا نام متقی رکھا۔ آپ کے بھی نام متقی، تقوی والے لوگ ہیں۔ ایک بہت ہی غضب کی حدیث ہے مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام کی، ایک درود پڑھی اللہم صلی علی محمد، بہت اچھی حدیث، مجھے بہت پسند آئی، بہت بہترین حدیث۔ مولا مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، بحر الانوار کی روایت ہے، جلد 77 صفحہ جو ہے 291، صفحہ 291، فرماتے ہیں کہ دور اندیشی اس بات کا نام ہے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیا کہنے، آپ ذرا اس کو غور تو کیجیے، سوچیے کیا خوبصورت بات کریں بھئی، دور اندیشی اختیار کرنے کی تو ایسا بہت بڑا باب ہے، دور اندیش ہونا چاہیے آدمی کو، دور سوچ سمجھ کے کام کرے، ٹھوک بجا کے کام کرے، چھان پٹک کے کرے، دیکھ لے کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کون سا کام میں کس میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کیا نہیں، کہاں شادی کر رہا ہے، کہاں بیاہ کرنے جا رہا ہے، تو 4 آدمی سے مشورہ کرے، یہ سب بہت مشورہ جو ہے کمر کو مضبوط کرتا ہے۔ دور اندیشی کا وہ ہے کہ آپ مشورہ کیجیے، لوگوں سے پوچھیے جو تجربے کار لوگ ہیں، یہ ہے دور اندیشی۔ تو مولا دور اندیشی کیا سکھا رہے ہیں؟ مولا دور اندیشی سکھا رہے ہیں کہ دور اندیشی اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کا تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچاؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تقوی اختیار کرو اور گناہوں سے بچاؤ۔ اس چیز کا نام ہے کہ تم خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ، گناہوں سے بچاؤ اپنے بات کو، تو اس بات کا نام ہے کہ تم خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ یہ کیا ہے؟ دور اندیشی، خدا کی رحمت سے دھوکہ نہ کھائے۔
آپ کو یہ کیا بات ہے خدا کی رحمت سے دھو؟ ہاں تو اللہ بڑا رحم کرنے والا، جو جی چاہے برا کام کرو، اللہ رحم کرنے والا، اور تم برا کام کرتے رہو۔ ڈرو، خدا سے ڈرو بھائی، خدا سے ڈرو۔ چھٹے امام کے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا، آ کے اس نے یہی کہا تھا، ان کے ایک صحابیوں میں سے اس نے یہی کہا تھا، پوچھا کہ آپ کے بعض چاہنے والے ہیں وہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ خدا سے رحم و کرم کا امیدوار ہوں۔ خدا سے رحم و کرم کا یعنی خدا رحم کرنے والا، خدا سے رحم کرم کا امیدوار۔ امام نے کہا قطعاً جھوٹے ہیں وہ لوگ، ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں، تو جھوٹے قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں، قطعاً ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ بلکہ یہ لوگ خواہشات نفس کے اسیر ہیں، کیونکہ جس چیز سے آدمی جو ہے جس چیز سے خواہش رکھتا ہے اس کے لیے کوشش کرتا ہے، جسے ڈرتا ہے اسے بھاگتا ہے۔ ڈر رہے ہو نا تو بھاگے گا آدمی، اس لیے ہمارے چاہنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ چاہنے والے اگر امام کے بننا چاہتے ہیں تو آپ کو متقی بننا پڑے گا، اور یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ رحم کرے گا ہمارے اوپر، اللہ رحم اسی طرح رحم کرتا رہے گا آپ کو۔ اللہ رحم تو کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رحم کرنے والا ہے، لیکن کیا رحم کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو ہمیں یہ دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک آخری حدیث اور سن لیجیے، تو اس میں سے سنا رہے ہیں آپ کو گناہ کبیرہ۔ حضرت عیسیٰ کہیں جا رہے، حضرت موسیٰ کہیں جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی سجدے میں دعا مانگ رہا، ایک آدمی سجدے میں دعا مانگ رہا، اپنے کام سے واپس ہوئے تو دیکھا پھر اسی عالم میں وہ ہے، اور وہ دعا کر رہا ہے۔ رک گئے وہاں پہ، رک کے کہنے لگا کہ تیری دعا میرے اختیار میں ہوتی تو میں اسے فوراً قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، کیا وحی ہوئی؟ وہ جو چیز مجھے ناپسند ہے اس سے روگردانی نہیں کرتا ہے، اور جو چیز مجھے پسند ہے اسے بجا نہیں لاتا، یعنی گناہوں پر سے پرہیز نہیں کرتا اور عبادت نہیں بجا لاتا۔ تو اس لیے اگر یہ اس کی گردن کٹ کے دور بھی جا گرے تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں، اس کی گردن کٹ کے دور جا گرے تب بھی میں دعا قبول نہیں کروں، کیونکہ یہ کرتا ہے جو چیز مجھے پسند ہے اسے نہیں بجا لاتا، یعنی اور گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا، عبادت نہیں بجا لاتا، اس لیے یہ کچھ بھی کر لے میں اس کی دعا قبول نہیں کروں۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت ساری دعائیں ہمارے یہاں قبول نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوگا، آپ مومن ہیں، پرہیزگار ہیں، دعا کرتے رہیے، اس کے باوجود بھی اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی گھبرائیے مت، کیونکہ بعض لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو نعمتیں لیتے 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 تھک جائیں گے، نعمتیں لیتے 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 تھک جائیں گے، جنت کی نعمتیں لیتے لیتے تھک جائیں گے، اس کے بعد جو اچانک ان کی نظر دوسری طرف اوپر کی طرف پڑے گی کہ پروردگار یہ کون لوگ ہیں، یہ تو ہمارے ساتھ تھے، ان کا مقام اتنا اوپر کیوں ہوا؟ تو کہا جائے گا یہ دنیا میں جائز دعائیں جو کرتے تھے وہ قبول نہیں ہوتی، یہ اس کا صلہ ہے جو ان کو دیا جا رہا، تو وہ کہیں گے کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ایک درود پڑھیے محمد عالم۔